اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت مقام ہے راحت اور سکون کا، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مقام ہم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ مقام ہمارے نصیب میں اس وقت ہوگا جب ہم دنیا کی راحتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنت غنا سے مالا مال ہے۔ اس نگری کو، اس مقام کو، جنت والے مقام کو وہی پا سکتا ہے جو دنیا کی زائد ضروریات کو چھوڑ کر اس سے کنارہ کش ہو جائے اور دنیا کی تنگیوں پر ہی اپنی زندگی کو بسر کرے۔ ایک بہت بڑے متقی کا واقعہ اس میں ہے کہ وہ بغیر چپاتی کے ساگ اور نمک تناول فرماتے تھے۔ کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ نے اس کھانے پر ہی کیوں اتفاق کر رکھا ہے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، میں نے دنیا جنت کے لیے اختیار کر رکھی ہے، جبکہ تم نے دنیا کوڑا خانے اور بیت الخلاء کے لیے بنائی ہے۔ یعنی تم حلال اور پاکیزہ کھا کر رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء تک جاتے ہو، اور میں اس حد تک کھاتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بجا لاؤں تاکہ جنت تک میری پہنچ ہو جائے، تاکہ میں جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر کے جنت میں پہنچ جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حمام میں داخل ہونا چاہا تو حمام والے نے روکتے ہوئے کہا، بغیر پیسوں کے تم حمام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ رو دیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے مولا کریم، شیطان کے گھر میں بھی بلا قیمت داخل ہونا ممکن نہیں، انبیاء اور صدیقین کے گھر جنت میں مفت داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کتابیں اور صحائف نازل فرمائے ان میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو مہنگے داموں جہنم تو خرید رہا ہے، لیکن سستے داموں جنت کا سودا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک فاسق اور فاجر آدمی جب اپنے دوستوں کی فاسقوں کی دعوت کرتا ہے تو اس پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، کسی محتاج کی مدد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس پر اس کی تکلیف کو اس کی طبیعت کو اس میں برا لگتا ہے، اس کو برا محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ کسی محتاج کا مدد کرنا، اس پر خرچ کرنا جنت کا سودا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کو چھوڑنا، دنیا کی آرائشوں کو چھوڑنا، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، دنیا کو لات مارنا بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن جنت کو چھوڑنا اس سے بھی زیادہ مشکل، کیونکہ جنت کی قیمت دنیا سے کنارہ کشی ہے۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جنت عرض کرتی ہے کہ یا الہی، جنت مانگنے والے کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو کوئی جہنم سے نجات کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے تو جہنم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا اللہ، اسے جہنم سے بچا لے۔ ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کا سوال کرتے ہیں۔ اگر جنت میں بھائیوں کی ملاقات اور ان سے میل ملاپ کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا، تب بھی جنت خوشگوار اور پاک تھی۔ جب جنت میں قسم قسم کی نعمتیں موجود ہیں تو خوشگواری کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے سودے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنت کی بازاروں میں خرید و فروخت تو نہ ہوگی، البتہ
ہلکی بنا کر آپس میں گفتگو کریں گے کہ دنیا کیسی تھی، آپس میں بات کیا کریں گے کہ دنیا کیسی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے کیسے مزے تھے، اہل دنیا کے فقراء اور امیر لوگ کیسے تھے، موت کیسی تھی، کتنی طویل آزمائشوں کے بعد ہمیں جنت تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر پل صراط پر آئیں گے، جہنم کے ارد گرد کھڑے اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے۔ کچھ لوگ تو بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی پرواز کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں اور کچھ تیز اونٹوں کی طرح، کچھ انسانوں کے دوڑنے کی طرح پل صراط کو عبور کریں گے، حتیٰ کہ آخری شخص اپنے قدموں کے انگوٹھوں کی جگہ پر سے گزرے گا، پھر اس شخص کے گزرنے کے ساتھ ہی پل صراط لڑکھڑائے گا، پل صراط کی دھار کی طرح تیز اور پھسلنے کی جگہ پر ہوگا، اس پر سوئی کی مانند کانٹے در درخت اور کانٹوں کی طرح کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، لوہے کی کنڈیاں کے لیے فرشتے کناروں پر کھڑے لوگوں کو ان کنڈیوں سے کھینچ رہے ہوں گے، کچھ تو صحیح سلامت پل صراط کو عبور کر لیں گے، کچھ زخمی ہو کر جنت میں پالیں گے، کچھ زخموں کی خراش سے چور چور جہنم میں گر جائیں گے، فرشتے کھڑے پکار رہے ہوں گے، یا الہی سلامتی کے ساتھ انہیں گزار دے۔ جب آخری جنتی آدمی پل صراط سے گزر کر جنت میں جائے گا تو اس کے لیے باب جنت کھول دیا جائے گا، لیکن جنت میں کہیں بھی اپنا ٹھکانہ نہ دے کر اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کرے گا، مولا کریم مجھے یہی ٹھکانہ دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا، ممکن ہے اگر میں تجھے یہی ٹھکانہ دے دوں تو مطالبہ کرنا شروع کر دے گا اور عرض کرے گا، میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم ایسا نہیں ہوگا، اسے وہی جگہ عطا کر کے جنت کے ایک اور مقام سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، اور وہ شخص جنت کے اس مقام کو دیکھ کر اپنا ٹھکانہ جنت کو حقیر جانے لگے گا۔ اس مقام کو دیکھ کر بندہ عرض کرے گا، یا الہی مجھے یہ مقام عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اگر تجھے یہ مقام عطا کر دوں تو شاید تو اس کے علاوہ اور بھی مطالبہ کرے۔ بندہ عرض کرے گا، میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم میں اور نہیں مانگوں گا، اسے وہ مقام عطا کر دیا جائے گا۔ پھر جنت کا ایک اور پردہ اٹھا دیا جائے گا، یہاں تک کہ چوتھے مقام سے اٹھائے جانے والے پردے مناظر کو دیکھ کر اس سے قبل ساری عطائیں اسے حقیر لگیں گی، لیکن وہ کوئی سوال نہ کرے گا بلکہ خاموشی سے کھڑا ہو دیکھتا رہے گا۔ اسے کہا جائے گا، مانگتا کس لیے نہیں؟ وہ عرض کرے گا، مولا اب مجھے مانگتے ہی شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیرے لیے دنیا اور 10 گنا دنیا سے زیادہ میں تجھے عطا کرتا ہوں، یہ عطائیں اس شخص کے لیے ہیں جو مرتبہ اعتبار سے اہل جنت میں سب سے نیچے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عطاؤں کا ذکر فرما کر اس قدر خوش ہوئے اور تبسم فرماتے ہوئے آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی، اور آپ خوش ہو کر فرمانے لگے کہ جس میں صورت واقعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواری بنا دیا، محبت والیاں، اور ہم عمر میں ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔